جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ UNGA کا یعنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سیشن جاری ہے اور تقاریر پہ تقاریر ہو رہی ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم اور بھارت کے وزیر اعظم 25 ستمبر کو یعنی آج 22 ستمبر ہے اور 2 دن کے بعد یہ دونوں وزراء خطاب کریں گے۔ 25 ستمبر کو جو پہلا خطاب ہوگا وہ پرائم منسٹر مودی کا ہوگا اس دن صبح، اور چونکہ پرائم منسٹر مودی اس وقت واشنگٹن میں ہیں یا US میں ہیں، واشنگٹن میں وہ پریزیڈنٹ بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات بھی کریں گے، بائی لیٹرل ملاقات بھی ہے۔ پھر جو کوآڈ ہے اس کا صدارتی اجلاس بھی ہو رہا ہے، وہ اٹینڈ کریں گے۔ پھر کیملا ہیرس جو ہیں US کی نائب صدر امریکہ کی، ان سے بھی ان کی ملاقات ہے۔ تو وزیر اعظم مودی کا بھرپور ایجنڈا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم چونکہ بذات خود موجود نہیں ہیں امریکہ میں، تو ان کا جو خطاب ہوگا وہ پری ریکارڈڈ ہوگا، اور جو باتیں پرائم منسٹر مودی کہیں گے کہ اس کا وہ جواب براہ راست نہیں دے پائیں گے کیونکہ یہ پری ریکارڈڈ ہوگا۔ اب پرائم منسٹر مودی کیا کہیں گے اپنے خطاب میں؟ آبویسلی وہ گوز وداؤٹ سینگ کہ ویکسین کرونا کی بات کریں گے، کووڈ-19 کی، اس کے بعد کہ انہوں نے کتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا ویکسین ڈیولپ کرنے میں، اور جو ممالک ہیں مختلف ڈیولپنگ کنٹریز ان کو ویکسینز بھی دیں۔ اور دوسرا وہ بات کریں گے کلائمیٹ چینج کی کہ بھارت اس پہ ہی بہت کام کر رہا ہے۔ پھر کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کریں گے۔ پاکستان کا نام تو نہیں لیں گے شاید میرے خیال میں، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو روکنا چاہیے۔ افغانستان کا ضرور ذکر کریں گے کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آنی چاہیے، ایک انکلوسیو سیٹ اپ آنا چاہیے، اور یہ جو بائی فورس گورنمنٹ آتی ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ ایکسٹریمزم کی بات کریں گے۔ کشمیر کا میرے خیال میں وہ ذکر نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، تو وہ انٹرنل جو معاملات ہیں وہ لے کر نہیں آئیں گے۔ اور ڈیموکریسی کی بات کریں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی کن حالات میں ہے۔ جمہوریت کی بات کریں گے کہ انڈیا سب سے بڑی جمہوریت ہے دنیا کی۔ اور پھر چائنا کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، خاص طور پہ ایسٹرن لداخ میں جو بھی ہوا، 20 بھارتی فوجی مارے گئے ان جھڑپوں میں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کا نام لیتے ہیں یا ان کو بھی انڈائریکٹلی وہ تنقید ان پہ کرتے ہیں کہ جو ممالک زور فورس استعمال کرتے ہیں اور اسٹیٹس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس قسم کے اقدامات نہ کریں، فورس کا استعمال نہ کریں۔ تو اس قسم کی باتیں پرائم منسٹر مودی کی ہوں گی۔ ہمارے وزیر اعظم کا چونکہ خطاب پری ریکارڈڈ ہوگا، اس لیے وہ بھی ممکن ہے، وہ بھی جو ایک ہمارا اومنی بس ایک ہوتا ہے ایڈریس، اسی کشمیر کا ذکر ہوگا یقینی طور پہ، کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد اقدامات لیے ہیں بھارت نے، ان کو وہ کنڈیم کریں گے، اور جو ایک ٹریڈیشن ہماری پالیسی ہے اس کو دہرائیں گے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا بھی ذکر کریں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے بہت کوششیں کیں بھارت کے ساتھ، لیکن بھارت نے جو ہے دو طرفہ صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ اسی طرح افغانستان کا ذکر ضرور ہوگا۔ میری ان سے گزارش یہی ہے کہ افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے خدارہ جو ٹرکش صدر ہیں، صدر اردوغان کی تقریر ذرا پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے افغانستان پہ، اور along those لائن انہی لائنز پہ ہی اپنی جو بات ہے افغانستان پہ کہیں۔ خدارہ چھوڑ دیجئے کہنا کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، یہ جو ایک نیریٹو چل پڑا ہے، میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ یہ ایک پلوئے ہے، ایک روز ہے کہ جس کے تحت افغانستان کی سچویشن کو کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری اپنی پوزیشن بھی واضح نہیں رہی، مجھے یاد ہے کہ جب طالبان نے ابھی کابل میں کنٹرول نہیں لیا تھا تو ہماری حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی حکومت آئے گی طاقت کے ذریعے تو ہم اس کو نہیں قبول کریں گے۔ پھر ہم نے تھوڑا چینج کیا کہ جی براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو۔
ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو. وہ نہیں ہوا تو پھر اب ہم نے دنیا کی جو بات تھی لینا شروع کر دی, انکلوسیو گورنمنٹ ہو. انکلوسیو گورنمنٹ سے مراد کیا ہے؟ اگر تمام ایتھنک گروپس اس میں ہیں جو کہ طالبان ایسا ایسا کر رہے ہیں, اور پھر طالبان کے لیے دیکھیے اور بہت سے بڑے چیلنجز ہیں. انہوں نے اکنامک جو ان کے لیے مسائل ہیں وہ ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ کل کم از کم جو سارک ایک انفارمل غیر رسمی ملاقات ہوتی ہے سارک فارن منسٹرز کی UNGA کی سائیڈ لائنز پہ, اس میں ہم نے ایک صحیح پوزیشن لی کہ ہم جو اس وقت وہاں نیو یارک میں پرانی کابل حکومت کے وہاں ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں, ہم نے ان کی شرکت پہ آبجیکشن اٹھایا. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ بھئی افغانستان کے جو ہیں ریپریزنٹیٹیو کو موقع دیا جائے, جو کابل گورنمنٹ طالبان گورنمنٹ ہے ان کو, کہ وہ اٹینڈ کریں. کیونکہ کابل گورنمنٹ نے اب سہیل شاہین صاحب جو ہیں ان کو اپنا اقوام متحدہ میں اپنا سفیر نامزد کیا. حالانکہ یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا. اب بالکل جب شروع ہو گیا ہے معاملہ UNGA سیشن تب ہوا, لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کو ابھی کچھ سیکھنا ہے ان معاملات میں. تو یہ کام جب انہوں نے سنبھالا تو پہلے سے ہی کر لینا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں باقی بھی جو دنیا بھر میں جو ہیں ان کو اپنے سفارتی جو نئے سفیروں کو تعینات کر دینا چاہیے, اور ان کے اسناد کے لیے ان کی اسناد بھیج دینی چاہیے ان ممالک کو, چاہے وہ بھارت ہے, ایون پاکستان ہے, چائنا ہے, روس ہے, تاکہ ایک سلسلہ شروع ہو. لیکن اب دیکھنا یہی ہے. اور پھر سارک کی جو انفارمل میٹنگ ہونی تھی وہ ہوئی نہیں, اس نقطے پہ آ کے وہ رک گئی, اور پاکستان ایک اچھا اسٹینڈ میں سمجھتا ہوں لیا ہے. لیکن اب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں اپنی تقریر میں اس قسم کی باتیں مت دہرائیں, کوئی پری کنڈیشنز نہ لگائیں کہ ہم نے کب طالبان کو, یا یہ بھی نہ کہیں کہ ہم ریجنلی کریں گے, پاکستان اکیلا نہیں کر رہا, یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی ہی بات کہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان دوبارہ سول وار کی طرف جائے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ڈیولپ ہو. ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ بھی ہے, ہم چاہتے ہیں کیونکہ وہ ڈیولپ ہوں گے, پیس میں ہوں گے تو ہم بھی ہوں گے. اس قسم کی باتیں کریں, دنیا کو بتائیں کہ ابھی افغانستان کو ہم, جس طرح پہلے بھی کچھ انٹرویوز میں ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے, تو اس لائن کو لیں, رادر دین یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ ہو, طالبان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اس قسم کی باتوں میں نہ پڑیں, ایک فلسافیکل اپنے آپ کو رکھیں, ایک جنرل کہ کتنا افغانستان ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک پیس ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان خواتین سب لوگ مل جل کر افغانستان کی بہتری کے لیے کام کریں. اور ایسا تاثر نہ دیں کہ طالبان ان چیزوں کے خلاف ہیں. طالبان نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ان چیزوں کے خلاف ہیں. وہ بھی صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے, ہم اپنے آپ کو آرگنائز تو کر لیں, اپنا کنٹرول ذرا کنسولیڈیٹ کر لیں, اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو, پھر انہوں نے آئین کو بھی تبدیل کرنا ہے, وہ کس طریقے سے کرتے ہیں, کون سا پولیٹیکل سسٹم دیتے ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, پھر لویا جرگا سے کس طرح اس کی اپروول لیتے ہیں, تمام چیزیں ابھی ٹائم لگے گا, تو تھوڑا سا وقت دیجیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر اپنے خطاب میں بہت زیادہ اس کو پھیلائیں گے نہیں, فوکس رکھیں, اس کو اومنی بس ایڈریس نہ بنائیں, اس کو فوکس رکھیں, 2-3 ایشوز اٹھائیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, کشمیر ہو گیا, افغانستان ہو گیا, اور کچھ بات وہ کر سکتے ہیں. افغانستان کا جب ذکر کریں گے تو دہشت گردی کی بات بھی آ جائے گی, اور کشمیر کے حوالے سے بھی جو باتیں ہوں گی, اس میں جو بھارت نے افغانستان کو استعمال کیا, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاید ہمارے لیے. ہمیں افغانستان کے مستقبل پہ فوکس اب کرنا ہے, اور وہی ہمارا. اور پھر کلائمیٹ چینج آبویسلی پرائم منسٹر کا ایک خاص یہ ایریا ہے, اس پہ انہوں نے کام کرنے بھی چاہ رہے ہیں, تو اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں زیادہ لوگ کلائمیٹ چینج میں کوئی ہمارا رول دیکھتے نہیں ہیں, اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ بھی بات کرنے سے, لیکن بہرحال بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے درخت لگائے, کیا کیا ہم نے اقدامات لیے. لیکن فوکس جو ہونا چاہیے وہ کشمیر اور افغانستان پہ ہی ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو خطاب ہوگا ایک اچھا خطاب, ایک اسٹیٹمنٹ لائک ایک ہوگا. یہ پرانے وہی جملہ بازی, وہی پرانی جو قسم کی روایتی ہمارے انداز ہوتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے ہوگا. اور چونکہ پرائم منسٹر کا ریکارڈڈ ہے, پری ریکارڈڈ ہوگا, کیونکہ لاسٹ ٹائم تو اپنے خطاب سے ہٹ کے انہوں نے فی البدی تقریر کر لی تھی, کیونکہ وچ واز ویری گڈ, اور کافی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا. لیکن کشمیر پہ اب ان کو تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ
کوئی لائحہ عمل بھی دینا چاہیے، فیوچر کی بات بھی کرنی چاہیے کہ کس طرح اس معاملے کو ہم حل کریں گے اور کس طرح یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس بارے میں انہوں نے سوچ بچار کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر کاش میری کتاب ہاسٹیلیٹی پڑھ لے تو شاید ان سے ہی کچھ بہت سی چیزیں ان کو وہاں سے ہی مل جائیں گی کہ ہم نے کس طرح اس تنازع کو سالو کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔